ایک تازہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں جولائی سن 2019 سے جولائی سن 2020 کے وسط تک خاندانی جھگڑوں، طلاق، خلا اور دیگر گھریلو مسائل کے 14,943 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ان رجسٹرڈ اعداد و شمار سے واضح طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں شادی شدہ زندگی کے خاتمے کا رجحان کس تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ افسوسناک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ماں اور باپ میں علیحدگی یا طلاق کی صورت میں خاندان کا شرازہ بکھرنے سے بچوں اور خصوصی طور پر کم عمر اور نوعمر بچوں پر بہت منفی ذہنی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ طلاق جیسی بڑی تبدیلی ہر عمر کے بچوں پر شدت سے اثر انداز ہوتی ہے۔ ان میں دودھ پیتے بچوں سے لے کر ٹین ایجرز تک اور نوجوان بچے بھی شامل ہیں۔ یہ بات فطری ہے کہ ہر بچہ مختلف شخصیت کا مالک ہوتا ہے اور اس کا رد عمل مختلف ہو سکتا ہے، تاہم عمر کے لحاظ سے عمومی اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ ماہرین کے مطابق دودھ پیتے بچے اس صورتحال سے گزریں تو ان میں چڑچڑاپن، زیادہ رونا اور نیند خراب ہونا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اکٹھے رہنے کے بعد ماحول میں تبدیلی ان کو ذہنی اور جسمانی طور پر بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح جب ٹوڈلر یہ چلنا سیکھنے والے بچے کا خاندان بکھرتا ہے تو اس عمر کے بچے اس معاملے کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، لہٰذا ماں باپ کا الگ ہونا ان کو اداس کرنے کے ساتھ ساتھ الگ تھلگ رہنے اور پرتشدد رویہ اپنانے پر بھی مجبور کر دیتا ہے، اور ایسے بچے کاٹنے اور مارنے پر اتر آتے ہیں۔ اسکول جانے والے بچے بھی اپنے خاندان کا شرازہ بکھرنے سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اس عمر کے بچے عموماً ماں باپ کے الگ ہو جانے کو اپنا قصور سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر یہ خوف بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ماں یا باپ میں سے جس کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں وہ بھی انہیں چھوڑ جائے گا۔ یہ سوچ ان میں مستقل اداسی یا انزائٹی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح بڑے ہوتے ہوئے بچے اپنے والدین کی طلاق پر اپنے آپ کو قصوروار گردانتے ہیں اور نتیجے کے طور پر ماں باپ دونوں سے کٹ جاتے ہیں یا اسکول اور گھر سے باہر متشددانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان باتوں کے پیش نظر بحیثیت والدین یا علیحدہ ہو جانے والے ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کو طلاق کے اثرات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے میں مدد کریں۔ ہر عمر کے بچوں کو یہ یقین دہانی کروانا ضروری ہے کہ طلاق کی وجہ وہ نہیں ہے، اور یہ کہ ماں باپ انہیں ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق غصہ، دباؤ اور منفی جذبات بہت آسانی سے والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی منفی جذبات جیسے غصہ، ناپسندیدگی اور حسد وغیرہ کا بچوں کے سامنے اظہار نہ کریں، اور نہ ہی اپنے سابق شوہر یا بیوی سے متعلق بچوں کے سامنے برے الفاظ ادا کریں۔ اگر آپ بولنا یا اپنے منفی جذبات کا اظہار کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے تنہائی میں کسی قریبی فرد سے بات کریں، مگر اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کریں۔ آپ کے بچے آپ کو بہت قریب اور غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ طلاق کے دوران ماں باپ کے تعلق میں کیا تبدیلی آئی۔ اپنے بچوں کی صحت اور ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سابق شریک حیات سے کسی نہ کسی طرح رابطے میں رہیں۔ یہ بچوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے میں معاون ہوگا۔ مجموعی طور پر طلاق تمام فریقین کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، تاہم اس میں سے بھی دو خصوصی چیلنجز ہیں جو طلاق یافتہ افراد کے گھر میں درپیش ہوتے ہیں۔ جب بچے دو مختلف گھروں، ماحول اور اصول و ضوابط کے تجربے سے مسلسل گزر رہے ہوں تو ان میں نظم و ضبط کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ممکن ہو بچوں کے ساتھ ٹیم ورک کی صورت میں گھر کے اصول طے کریں اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں سزا بھی۔ ہر حال میں اپنے اصول و ضوابط پر مستقل مزاجی سے عمل کرتے رہیں۔ بچوں کے لیے کیلنڈر بنائیں کہ کب بچے ماں کے پاس ہوں گے اور کب باپ کے پاس۔ یاد رکھیں کہ چھوٹے بچوں کے احساسات نازک اور سوچ ناپختہ ہوتی ہے، اس لیے شیڈول میں بار بار تبدیلی بچوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔